السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات تمام ہی سننے والے دیکھنے والوں کی بارگاہ میں ایک اور وظیفہ حاضر خدمت ہے۔ فی الحال اکثر و بیشتر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم بہت زیادہ مشکلوں میں ہیں۔ کس طریقے سے ہم مشکلوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ کام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی وظیفہ بھی بتا دے تو زیادہ اچھا ہوگا، تو سنیں۔ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اور قرآن مقدس مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 مقامات پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی آیات سجدہ قرآن مقدس میں 14 ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ پہلے تو وہ 14 جگہ کون کون سی ہے اسے سماعت کرتے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ رعد، سورہ نحل، سورہ اسراء، سورہ مریم، سورہ حج میں پہلی آیت سجدہ، سورہ فرقان، سورہ نمل، سورہ سجدہ، سورہ صاد، سورہ حامیم سجدہ، سورہ نجم، سورہ وانشقت اور سورہ اقرا۔ تو یہ 14 سورتوں کے اسماء ہیں جنہیں میں نے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ ان 14 آیتوں میں 14 سورتوں میں آیات سجدہ ہے۔ تو امام نصفی جو شیخ الامام حافظ الحق والملت والدین عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الکافی میں فرمایا، جو شخص تمام آیات سجدہ ایک مجلس میں پڑھے، یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر پڑھے اور ہر ایک کے لیے سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات میں کفایت فرمائے گا۔ اور آسان طریقے سے اسے سمجھیں کہ جسے مشکلات نے گھیر لیا ہے وہ ان 14 مقامات کو تلاش کرے اور 14 آیتوں کی تلاوت کرے جو آیات سجدہ ہیں، اور ہر آیت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، اور جب تمام سجدے ہو جائیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اور یہ مجرب ترین عمل ہے کہ جو بھی دعا اس عمل کے بعد کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، اور جتنی مشکلات ہوگی اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔